جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو سٹارز ان اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور آج ہم سیکنڈ ایئر کلاس کے چوتھے لیکچر کے دوران حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سابقہ لیکچر کی سمری کو ریوائز کرتے ہیں، اس میں ہم نے 3 رموز اوقاف کا مطالعہ کیا تھا۔ اب اس لیکچر کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع بمعنی اشارات، علامات، نشان، بھید۔ اوقاف وقف کی جمع بمعنی ٹھہراؤ، رکنا۔ رموز اوقاف ایسی علامات جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے اور ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی علامت ہم نے پڑھی تھی سکتہ۔ سکتہ اور اس بریکٹ میں اس کا علامت جو ہے وہ اس کا سمبل لگا ہوا ہے۔ استعمال مختصر ٹھہراؤ کے لیے، ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آنے والے اسما کے درمیان، اور مترادفات اور ہم رتبہ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان۔ آپ کو جہاں سے پریشانی ہو رہی تھی وہ تھی ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آنے والے اسما۔ اب اس کو غور سے سنیے۔ پہلے کی مثال مختصر ٹھہراؤ کے لیے، شہید کربلا حضرت امام حسین پیک کرے صبر و استقامت تھے۔ اب یہاں شہید کربلا اسی حضرت امام حسین کا ہی لقب ہے، تو یہ مختصر سا ایک ٹھہراؤ آتا ہے یہاں، اور اس کے بعد یہ جملہ یہاں پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے نیکسٹ دیکھیے، اس نے کہا ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آنے والے اسما کے درمیان۔ یہ بدل کے طور پر آنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر تبدیل کر دیں تو معنی میں یا جملے میں کوئی کسی قسم کا فرق نہ پڑے۔ اسلم، اکرم اور عمیر آپس میں بھائی ہیں، آپ کہہ دیں عمیر، اسلم اور اکرم آپس میں بھائی ہیں، تب بھی بات وہی ہے، سیم ہے، اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں بدلتا۔ یہ بدلتا۔ مترادفات اور ہم رتبہ الفاظ کے جوڑوں میں جہاں ایک جیسے جو ہیں الفاظ آئے ہوئے ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں پیار و محبت، نفرت و عداوت، ٹھیک ہے، تو پیار و محبت کے بعد یہ آئے گی، عداوت و نفرت کے درمیان آئے گی، بغض و حسد کے درمیان اسی طرح آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے، یعنی ترتیب بدل دیتا ہے، بلوچستان، پنجاب، سندھ، سرحد پاکستان کے صوبے ہیں، تب بھی بات تو وہ ایک ہی کر رہا ہے۔ دوسری علامت جو تھی وہ تھی وقفہ۔ وقفہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے آتا ہے۔ اس کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بریکٹ میں سامنے موجود ہے، یہ نام ہے اور یہ علامت ہے۔ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ، طویل جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جملوں کے مختلف حصوں پر زور دینے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالوں میں ہم نے پڑھا جو کرے گا سو بھرے گا، جو سوئے گا سو کھوئے گا۔ ملتان، لاہور اور کراچی، ان سب سے زیادہ محبوب کون سا ہے؟ تیسری علامت جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی رابطہ۔ رابطہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہوتا ہے، کسی کے قول کو نقل کرنے کے درمیان میں آتا ہے، سابقہ جملے سے رابطے کے لیے آتا ہے۔ مثال سچ ہے اتفاق میں برکت ہے، ان کا قول ہے کام عام اور کام۔ اب یہ دیکھیں، یہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ ہے، کسی کے قول نقل کرنے کے درمیان یہ قول نقل کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی بات ہے، تو ان دونوں باتوں کے درمیان میں رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ رابطہ کی علامت لگائیں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں بھی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں بھی وہی رابطہ کی علامت استعمال ہوگی۔ آج ہم رموز اوقاف حصہ دوم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلی علامت جو ہے ہماری 3 ہم نے پڑھ لی تھی، چوتھی جو ہے وہ ہے تفصیلیہ۔ یہ بریکٹ میں تفصیلیہ کی علامت کو بغور دیکھ لیجئے، اور یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کسی بات کی تفصیل یا وضاحت کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، کسی بات کی تفصیل یا وضاحت کے لیے۔ اور اس کے لیے ایک بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشاریہ بھی ہے کہ عبارت میں جہاں حسب ذیل، ذیل میں مدرجہ ذیل، درج ذیل یہ الفاظ آ جائیں تو ان الفاظ کے فوراً بعد یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، پاکستان کے صوبے درج ذیل ہیں، یہ یہاں لکھ کے لائن چھوڑ دی جائے گی، آگے یہ علامت لگا کے پھر نیچے لکھا جائے گا پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔
اب دیکھیں ایک ہی جملے میں جب ایک سے زائد چیزیں بتاتے ہیں تو کوما لگاتے ہیں، آخری دو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جیسے آپ انگلش میں اینڈ لگاتے تھے یہاں اردو میں اسی طرح اور لگا دیتے ہیں۔ اہم ذرائع اجناس مندرجہ ذیل ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں اوپر دیکھیں یہ درج ذیل آیا تھا، یہاں مندرجہ ذیل، اسی طرح ذیل میں حسب ذیل، یہ ان الفاظ کے فوراً بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے یا کسی بات کی تفصیل کو بتانا ہو۔ جیسے آپ میں سے کوئی بچہ اگر ویلاسٹی کی ڈیفینیشن لکھتا ہے تو آپ لفظ ویلاسٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، سو دیٹ اس کے بعد آپ یہ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے۔ کسی چیز کی ڈیفینیشن لکھتے وقت جو ہے چونکہ ہم اس لفظ کو واضح کر رہے ہوتے ہیں جس کی ڈیفینیشن لکھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے۔ نیکسٹ دیکھیے ہمارے پاس ہے جی ختمہ، اور اس کا دوسرا نام ہے تیتمہ، تیتمہ، جسے آپ انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے ماشاءاللہ سب بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، لاسٹ پہ لکھا ہوتا ہے ایک بڑی ساری لائن، تمت بالخیر۔ تمت کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا، بالخیر بھلائی کے ساتھ، اللہ کے فضل کرم سے بھلائی سے آپ کی وہ کتاب پوری ہوگی، وہ تلاوت پوری ہوگی۔ تو تمت کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا، ختمہ کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، یعنی یہ بھرپور ٹھہراؤ کے لیے آتا ہے اور جملے کے اختتام پر یہ علامت استعمال آتی ہے۔ انگریزی مخففات کے درمیان، جسے آپ ایبریویشنز بھی کہتے ہیں، ان کے درمیان یہ علامت استعمال ہوگی۔ مثالوں کو دیکھ لیجئے، عمیر نے کھانا کھا لیا، بات پوری ہوگی، اس کے بعد فل سٹاپ۔ میمونہ نے MBBS کر لیا، میمونہ نے MBBS کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ انگریزی الفاظ ہیں اور مخففات ہیں، یہ پورے لفظ نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان یہ علامت استعمال ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ اگلی دیکھیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سوالیہ یا استفہامیہ۔ سوالیہ کو ہی استفہامیہ کہا جاتا ہے، اور یہ سوال پوچھنے کے لیے علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثالیں دیکھیں، آپ کب تشریف لائے، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ سوالیہ ہے۔ نیکسٹ دیکھیے ہمارے پاس ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ، یہ تین نام ہیں، علامت ایک ہے۔ اب استعمال بڑے غور سے دیکھیے گا، کسی کو بلانے کے لیے بھی یہی علامت ہوتی ہے اور اس وقت ندائیہ ہوتی ہے، کسی کی توجہ کے حصول کے لیے بھی یہی علامت استعمال کرتے ہیں اور اس وقت بھی یہ ندائیہ کہلاتی ہے۔ جذبات، غصہ ہے، ناراضی ہے، دکھ ہے، خوشی ہے، افسوس، یہ جذبات ہمارے ایٹرنل فیلنگز جو ہیں، ہماری اندرونی کیفیات، اندرونی محسوسات جو ہیں، ان کے اظہار کے لیے یہ جب علامت استعمال ہوگی اس وقت اس کو فجائیہ کہیں گے، اس وقت کیا کہیں گے، اس کو فجائیہ۔ حیران کن منظر کوئی دیکھا تو اس وقت استجابیہ، تعجب سے ہے، حیران ہونا، استجابیہ، اس وقت یہ استجابیہ ہوگی، علامت یہ۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ارحم ادھر آؤ، اب یہاں ایک بندے کو پکارا جا رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے، آواز دی جا رہی ہے، تو یہ ندائیہ کہلائے گا۔ نیکسٹ دیکھیے، خواتین و حضرات، اعلان سماعت فرمائیں، اب یہاں بھی خواتین و حضرات کہہ کے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ ندائیہ آ گئی۔ اسی طرح جناب عالی کے بعد بھی یہ علامت استعمال کرتے تھے آپ درخواست میں، اوف کتنی گرمی ہے، تو یہاں ایک تعجب کیا جا رہا ہے، حیرانی کا ایک سما ہے، ماشاءاللہ لڑکا بہت حسین ہے، لڑکا بہت حسین ہے، تو لڑکے بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر یہ حیران، اب دیکھیے آگے علامت بھی تو حیران استجابیہ کی ہے نا، کیونکہ یہاں بات لڑکے کی ہو رہی، تو وہ حیران، یہ تحسین، اس کو حروف تحسین بولتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھنے ہیں آگے جا کے، اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے جب ہم حروف کی بحث پہ جائیں گے۔ بہرحال یہ حیران کن منظر ہے کہ وہ بچے کا حسن و جمال دیکھ کر کوئی شخص کہتا ہے ماشاءاللہ لڑکا تو بہت حسین ہے۔ حیف، اس نے بھائی کو قتل کر دیا، فجائیہ۔ غالب کا شعر ہے نا کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، حیف، افسوس، اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ بیٹا آپ نے مائک آن نہیں کرنے۔
اپنے مائکس میوٹ رکھیے. ہیف اس نے بھائی کو قتل کر دیا. فجائیہ ہے، جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے. نیکسٹ دیکھیے ہمارے پاس ہے وا وین. وا وین جس کو ہم انورٹڈ کوماز بھی کہتے ہیں، یہ کب استعمال کی جاتی ہے؟ قول، اقتباس یا کسی کا فرمان ہو بہو نقل کرنا ہو. ایک ہے مفہوم بتانا، مفہوم میں یہ واوین کی علامت نہیں استعمال ہوگی. ہو بہو یعنی انہی الفاظ کے ساتھ بے عین ہی نقل کریں گے تب یہ علامت استعمال ہوگی. مثال دیکھ لیتے ہیں. میں نے شعیب سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ ایز اٹ جملے تھے. اب یہ دیکھیں یہاں پچھلی بات کو اگلی بات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے رابطہ کی علامت آئے گی، اور پھر یہ جو جملے ایز اٹ دہرائے جا رہے ہیں، ایز اٹ اقتباس لیا جا رہا ہے، اسی طرح بین ہی اسی طرح قول لیا جا رہا ہے، اس کو انورٹڈ کوماز میں، اور چونکہ یہ سوالیہ بھی ہے تو علامت سوالیہ کی بھی استعمال ہوگی. قائد اعظم کا فرمان ہے کام کام اور کام. اب دیکھیے یہ قائد اعظم کا فرمان ہے، اس کے بعد اس پچھلے جملے کو اگلے جملے سے تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ رابطہ کی علامت آئے گی، اور یہ قائد اعظم کے الفاظ ہے، اس وجہ سے یہ انورٹڈ کوماز میں آئیں گے. یہ ایک جملے میں ایک سے زائد باتیں آ گئیں، سو دو باتوں کے درمیان کوما اور تیسری بات کے درمیان اور آ جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے قوسین ہے، اس کو دوسرا نام خطوط وحدانی بھی ہے. یہ چھوٹی بریکٹ بھی یوز کرتے ہیں، بڑی بریکٹ بھی یوز کر لیتے ہیں، درمیانی بریکٹ بھی یوز کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات چھوٹی بریکٹ استعمال کی جاتی ہے. اب اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، میرا ہاتھ تنگ ہے، آپ خود دیکھ لیجئے. جملہ مترجہ کے لیے جملہ مترجہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ مترجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ کی وضاحت یا پہلے جملے کی ایسی وضاحت جس کا باہر کی عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو. اس کی مثال دیکھیے، مولوی عبدالحق کراچی میں دفن ہے. اگر ہم درمیان میں بریکٹ کو چھوڑ دیں پھر جملہ پڑھیں مولوی عبدالحق کراچی میں دفن ہے، بات پوری ہو جاتی ہے. یہ معترضہ اعتراض سے ہے، منہ پھیرنا، یعنی اس سے ہم توجہ ہٹا لیں، منہ پھیر لیں، یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تب بھی جملہ درست ہے. اور یہ مولوی عبدالحق، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس مولوی عبدالحق کی بات ہو رہی ہے. اس مولوی عبدالحق کے جملے کی اور ان دو لفظوں کی وضاحت کے لیے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ مولوی عبدالحق جس کو بابا اردو کہتے ہیں. تو یہ بریکٹ والے الفاظ پچھلے لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں، پچھلے جملے کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور آگے جو ہے وہ اوریجنل جملہ آ رہا ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے اور دوسرا حصہ یہ. ٹھیک. تو اس درمیان والے کو، یہ جو بریکٹ میں ہے، اس کو جملہ مترجہ کہتے ہیں. جملہ مترجہ ایسا جملہ جس کا اصل عبارت سے کے بغیر یا اصل عبارت جملہ مترجہ کے بغیر اپنا معنی پورا کر سکے، اور جملہ مترجہ کسی جملے یا لفظ کی وضاحت کے لیے جو درمیان عبارت کے جملہ لکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، جس کا اصل عبارت سے تعلق معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور عبارت کے اعتبار سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جملہ مترجہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا عبارت سے کوئی تعلق نہیں. تو جب آپ یہ ڈیفینیشن کرتے ہو کہ عبارت سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر جس چیز کا تعلق نہیں اس کو ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ عبارت کے لفظوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے معنی میں تعلق ہے، اس کی وضاحت میں، اس کی صراحت میں، اس کی تصریح میں، تشریح میں، توضیح میں اس کا تعلق اور مداخلت ہوتی ہے. جی. خط، معاف کیجیے گا، یہ وہ والا خط نہیں ہے جو پکڑے جاتے ہیں اور پھر پھینٹے پڑتے ہیں. یہ خط لائن یا لکیر والا خط ہوتا ہے. جملہ مترجہ کے شروع اور آخر پر لگاتے ہیں، یعنی جہاں بریکٹ استعمال کی جاتی ہے وہاں خط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر خط اور بریکٹ میں تھوڑا سا اس کے لکھنے میں فرق ہے. اب دیکھیے، آپ کا بیٹا عثمان بہت لائق ہے. اب کسی کو آپ نے کہا آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں بھئی میرے تو 3 بیٹے ہیں، اب یہ کس بیٹے کی بات کر رہا ہے. ہاں جی. بیچ میں سے آپ نے وضاحت کر دی جی عثمان، تو یہ عثمان جملہ مترجہ واقع ہوا، اور اس جملہ مترجہ کے شروع میں بھی خط آئے گا اور اس کے آخر پر بھی خط. اب یہ خط بتا رہے ہیں کہ عثمان
اس لفظ بیٹا کی وضاحت کے لیے آ رہا ہے، اس کا اصل عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف جملے کی وضاحت کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو خط جملہ مترجہ کے شروع میں اور جملہ مترجہ کے آخر پر آتا ہے۔ رموز اوقاف آپ نے ختم کر لیے، ہوم ورک آپ کا یہ ہے، ہر علامت کی 3 مثالیں لکھ کر آپ چیک کروائیں گے۔ آپ نے سٹارز اینڈ اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی جانب سے آن لائن کلاسز میں شمولیت اختیار کی، آپ تمام آپ کا بے حد شکریہ۔ اب جس بچے کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال ہے، آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں۔ جی